ایک بادشاہ کی انگلی کٹ جاتی ہے، بادشاہ کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ دیکھو وزیر میری انگلی کٹ گئی، تو وزیر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بادشاہ سلامت کی آپ کی صرف انگلی کٹی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نالائق، تو جو ہے میری انگلی کٹی ہوئی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے صرف انگلی کٹی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ دی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر جمع کیا، اور سرکار دو عالم فخر رسول سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی رہبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے، احسان ہے۔ کوئی بھی انسان بنا اللہ کے فضل کے حقیقی کامیابی نہیں پا سکتا۔ اللہ کے فضل سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر کم و بیش علماء فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان میں بھی اللہ رب العزت نے 2 کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ وہ 2 کیٹیگریاں ایسی ہیں، ایک وہ ہے جو ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، اور دوسری کیٹیگری یہ ہے جو ایک اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے۔ جو ایک اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے اس میں بھی بہت ساری کیٹیگریاں ہیں۔ کچھ اس میں سے تو یہ ہے کہ جو صاف طور پہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نام کی، خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس دنیا یوں بنی اور یوں ختم ہو جائے گی۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، بس ایک سائنس کے مطابق ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ہم اچھا کرتے ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں، اگر ہم برا کرتے ہیں تو ہم ہی برے ہیں۔ لیکن دوسری کیٹیگری یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور جو ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ایک نظام کو چلانے والا تیری تنہا اللہ ہے، کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں چلتی ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ چیزیں چلتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے حکم سے وہ چیزیں بند ہو جائیں گی، اور تنہا ایک ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مفہوم کچھ یوں سمجھیں، اس کی تشریح کا مفہوم کچھ یوں سمجھیں کہ آج اس وقت میں سردی کا موسم چل رہا ہے، صبح میں جب آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے تو ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سے ہمارے سونے سے پہلے تک، ہمارے گھر میں جانے سے پہلے تک اگر ہم باہر رہتے ہیں تو ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، پتہ چلا موسم سردی کا ہے۔ تو یہ جو موسم ہے سردی، موسم ہے گرمی، موسم ہے بارش کا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور بندے کے اوپر ایک مہربانی بھی ہے۔ بندے کے اوپر امتحان بھی ہے اور بندے کے اوپر مہربانی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں
ٹھنڈ کا موسم نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کو ٹھنڈی پسند نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈ کا موسم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جس کو گرمی پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ گرمی کا موسم نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کو بارش نہیں پسند ہے وہ کہتا ہے کہ بارش کا موسم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو حضرت انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کی سوچ ہے، ہماری آپ کی سوچ ہے. لیکن بہتر جانتا ہے اللہ، بہتر اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کس وقت بہتر ہے. ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک اللہ والے کہیں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے. دھوپ کی وجہ سے اتنی گرمی تھی، دھوپ اتنی تھی کہ زمین پانی کی کمی کی وجہ سے پھٹ گئی تھی. بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو زمین کے اندر چیڑا پڑ جاتا ہے، پھٹ جاتی ہے زمین. تو ان اللہ والے نے اپنے دل میں کہا، کیا کہا؟ اللہ والے نے اپنے دل میں کہا کہ اس زمین کو پانی کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ اس زمین کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اس ولی کے دل پر الہام کیا، ایک بات ڈالی، میرے بندے تجھے زیادہ معلوم ہے کہ اس زمین کو پانی کی ضرورت ہے کیا مجھے معلوم ہے اس زمین کو پانی کی ضرورت ہے؟ تو اس ولی نے ترنت توبہ کی، اللہ تجھے زیادہ معلوم ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا موسم ہمارے بندے کے لیے زیادہ مناسب ہے اور کون سا موسم ہمارے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے. بندے کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اللہ اپنے اس بندے کے لیے وہ چیزیں ویسی کرتا ہے. ہاں کبھی کبھی ہماری گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو، اپنی رحمتوں کو اللہ کھینچ لیتا ہے، رحمتوں کو دینا بند کر دیتا ہے بندوں کی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم بندے کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے. بارش اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، ایک رحمت ہے. دھوپ ایک رحمت ہے، ٹھنڈ کا موسم ایک رحمت ہے. بارش، ابھی ایک سردی کا موسم چل رہا ہے. اللہ نے انسان کے لیے دنیا بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا بنائی ہے. لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے کہ دنیا تمہارا اصل مقصد نہیں ہے، دنیا کی زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے. لہذا تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. دنیا عمل کی زندگی ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل ہم کریں گے، آخرت اس عمل کا جو بدلہ ملنے والا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں بدلے کی جگہ آخرت ہے. اب اللہ کبھی گرمی دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی بارش دے کر آزماتا ہے، کبھی سردی کا دے کر آزماتا ہے. سردی کی رحمت، سردی ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے. ہم اس کو کچھ یوں سمجھ لیں، بہت ساری بیماریاں گرمی کے دنوں میں عام ہو جاتی ہیں. بہت ساری بیماریاں گرمی کے دنوں میں عام ہو جاتی ہیں. گرمی کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو لوز موشن بہت لگتا ہے، لوگوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو پیاس بہت لگتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پانی کی کمی. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کالرا اور ہیجا وغیرہ کی بیماری سے پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جاتا تھا، ایک وقت تھا. پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کی چمڑیاں سوکھ جاتی ہیں. گرمی میں پانی کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر کی چمڑیاں سوکھ جاتی ہیں. لیکن سردی کا موسم ایک رحمت بن کر آیا کہ جو بیماریاں گرمی کے دنوں میں عام ہوتی ہیں وہ بیماریاں سردی کے موسم میں نہیں ہوتی. جسم کے اندر کوئی زخم بن جاتا ہے تو سردی میں جلدی سوکھ جاتا ہے گرمی کے مقابلے. اللہ نے اپنے اس بندے کے اوپر رحم نہیں کیا تو کیا کیا؟ اب ہم یوں سمجھیں کہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے.
سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں. دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے بندے کے اوپر کرم یہ کیا کہ میرے بندے تجھے لمبی رات دے رہا ہوں، تیری نیند بھی پوری ہو جائے اور تو رات میں اٹھ کر میرے سامنے 2 رکعت تہجد پڑھنے کا تجھے موقع بھی دے رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میری نیند نہیں پوری ہوئی تو اس لیے میں تہجد میں نہیں جگ سکا. میں تہجد کیسے پڑھنا تھا؟ 5 گھنٹے کو بھی ٹائم نہیں ملا نیند کرنے کے لیے. اللہ کہتا میرے بندے اچھا خاصا تجھے وقت دیتا ہوں، تیری نیند پوری کر کے تو میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے کچھ باتیں کر لے، راز کی باتیں کر لے. وہ باتیں جو آدمی دوسرے سے اگر کہے تو کہتے ہیں کہ راز پاس ہو جائے گا، وہ پردہ پاس ہو جائے گا، دوسرا آدمی سنے گا تو بے عزتی کرے گا، مذاق بنائے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے کہہ، رات کی تنہائیوں میں اٹھ اور اپنی ضرورتوں کو مجھ سے کہہ دے، میں تیری ضرورتوں کو سنوں گا بھی اور یہ بات کسی کو کہوں گا بھی نہیں اور تیری ضرورت بھی پوری کروں گا. رات میں اٹھ. تو پتہ چلا سردی کا موسم اللہ نے ہمارے لیے بہت بہتر کیا، بڑا انعام کیا ہمارے ساتھ. نیند بھی پوری کرا دیتا ہے اور عبادت کا موقع بھی دیتا ہے. اگر سردی کے موسم میں ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کرم یہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، ہمارا وقت کب گزر گیا پتہ بھی نہیں چلتا. ہم سحری کب کھائے اور افطاری کب کرے زیادہ احساس نہیں ہونے پاتا ہے. سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں پر گرمی میں رمضان آتا ہے ان سے پوچھو 12-1 بجتے بجتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار پانی ملے تو اچھا. وہ الگ بات ہے وہ روزہ نہ توڑے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، لیکن دل میں بات آتی ہے کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، سردی کا موسم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، گرمی کا موسم ایک نعمت ہے، بارش کا موسم ایک نعمت ہے. ابھی ہم سردی کے اوپر چل رہے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ پھر ہم گرمی کے اوپر بھی کچھ باتیں کریں گے، پھر بارش کے اوپر بھی باتیں کریں گے. سارے موسم اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور یہ سارے جتنے بھی موسموں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم موسم کو تبدیل کرتے ہیں تم دونوں لوگوں کے بیچ میں. یہ کیوں کرتے ہیں اللہ؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے امتحان بھی ہے کہ میرا بندہ سردی کا موسم پا کر، ایک آدمی کیا کہتا ہے میں نماز کو نہیں پڑھ سکا کیونکہ اتنا بزی تھا، میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ میں نماز کو ادا کر سکوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر سکوں، کوئی بھی کام ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. کہتا ٹائم نہیں مل پایا. اللہ کہتا میرے بندے اتنا ٹائم تجھے دے رہا ہوں سردی کے موسم میں کہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا. زیادہ کہیں جانا نہیں ہوتا ہے، آرام سے کمبل کے اندر بیٹھ کر خوب اللہ اللہ کرے، خوب اللہ اللہ کرے، خوب اللہ کرے. جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ کا قرب اس کو اتنا حاصل ہوگا، جتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا علماء فرماتے ہیں اللہ کا اتنا بڑا ولی ہوگا. ہم ولی کس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں بیان کر رہا ہو اور 4 لوگ آ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کو ولی سمجھتے ہیں. وہ یہاں بیان کر رہا ہو، دروازہ اگر کھلا ہوا ہے کوئی بند کرنے والا نہ ہو، یہی سے وہ ہاتھ کا اشارہ کرے دروازہ بند ہو جائے، اس کو ولی سمجھتے ہیں. ولی اس کو نہیں کہتے. ولی کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں ولی تو وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خوب بھری پڑی ہو، خوب بھری ہو. اس کی زندگی میں اللہ کی سنت خوب ہو، اللہ کے احکامات خوب ہو. وہ فرائض کو چھوڑنے والا نہ ہو، فرائض کو نہ چھوڑتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہ اگر اس سے ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتا ہو اور سنتوں سے اس کو خوب محبت ہو. علماء فرماتے ہیں یہ ولی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ولی کہتے ہیں. کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرتا ہو اور اللہ کے احکامات جو ہیں جو کرنے کے ہیں وہ کرتا ہو، جس سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا بچتا ہو، اور نبی کی زندگی سے محبت کرتا ہو، یعنی سنت سے اسے محبت ہو، کہتے ہیں وہ ولی. تو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے جو اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرتا ہو. جتنا یاد کرے گا اللہ کا اتنا قریبی ہوگا. ساری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان آئے گا، ساری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں آخری انسان جو آئے گا، اس کے بعد انسان دنیا میں نہ آئے گا، ان سب کے بیچ کی باتیں کر رہا ہوں
سب سے زیادہ اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ کو کسی نے پہچانا، اللہ کو کسی نے جانا، اللہ کو کسی نے مانا، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کسی نے کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا ہمارے نبی نے اللہ کو جانا، مانا، پہچانا، ان کی باتوں کو مانا، اللہ نے ان کو اتنا قریب کر دیا۔ آج ہم بھی اللہ کے احکامات کو جتنا مانیں گے، اللہ کے احکامات کو جتنا جانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، نبی کی سنت کو جتنا اپنی زندگی میں داخل کریں گے، جو سنتیں ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں وہ لائیں گے، جو سنتیں اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں وہ سنتیں محبت کریں گے اور کوشش کریں گے لانے کی۔ تو جتنا کریں گے اللہ کا قرب اتنا حاصل ہوگا، جتنا قرب حاصل ہوگا ہم اللہ کے اتنے ولی ہوتے چلے جائیں گے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنتے چلے جائیں گے۔ آج انسان اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا چاہتا، آج انسان گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، آج انسان نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں وقت کا قطب ربانی بن جاؤں، میں وقت کا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جاؤں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن جاؤں۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بنا کچھ کیے مجھے بس وہ ڈگری، وہ پوسٹ مل جائے۔ آپ ان اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھو، یہ سردی کے موسم کو بھی اتنا ہی پیار کیے، گرمی کے موسم کو بھی اتنا ہی پیار کیے، بارش کے موسم کو بھی اتنا ہی پیار کیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ موسم کا تبدیل ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر وہ بیماری دیتا ہے، بیماری دے کر وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے تو بھی میں اس بیماری میں خوش ہوں، اگر وہ مجھے صحت دے کر مجھ سے خوش ہوتا ہے تو میں صحت رہ کر خوش ہوں اس سے، اگر وہ مجھے فقیر بنا کر خوش رہتا ہے تو میں فقیر بننے میں خوشی مجھے محسوس ہے، اگر وہ مجھے بادشاہ بنا کر خوش رہنا چاہتا ہے تو میں بادشاہ بن کر خوش ہوں، اگر وہ مجھے جیل کے اندر ڈال کے خوش ہوتا ہے تو میں جیل کے اندر جا کر خوش ہوں۔ ان کو معلوم تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں زمین پر یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے یہ چیز ہو گئی، یہ چیز نہیں ہونی تھی۔ اتنا بارش سے کچھ لوگ تو یوں انداز کہہ دیتے ہیں بارش کے دنوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں بادل میں چھید ہو گیا ہے، پانی اب برس ہی رہا ہے، اب بند نہیں ہوگا، یوں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے گناہ کے الفاظ ہیں، گناہ کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ کو صرف میں ہی ایک ایسا ملا تھا جو ہر طرح کی آزمائش میرے اوپر کر رہا ہے، دوسرا اللہ کو کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ گناہ کے الفاظ ہیں، ہاں اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے، ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ پیسے والا ہے باپ، ایک نہیں 10 موٹر سائیکل لا کے دلا سکتا ہے، سمجھدار ہے باپ، پیسہ ہے، اس کے پاس ساری چیز موجود ہے، بچے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو کوئی اور پیار نہیں دکھتا سوائے اس کا بچہ دکھتا ہے۔ لیکن جب بچے نے فرمائش کی کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، باپ ساری قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کو موٹر سائیکل نہیں دلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی موٹر سائیکل چلانے کی نہیں ہے، اگر میں نے اس کو موٹر سائیکل دلا دیا اور روڈ پہ لے گیا تو یا تو کسی کو مار دے گا یا خود مر جائے گا، یا تو خود ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو مار دے گا یا خود مر جائے گا۔ ابھی اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کی ایک عمر ہوگی، اس کا ایک لائسنس بنے گا، یہ ایکسپرٹ ہو جائے گا، پھر ایک نہیں 10 موٹر سائیکل اس کو دلاؤں گا۔ بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے باپ ہیں سب اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، میرا باپ ہی سب سے 3rd کلاس کا ہے جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے موٹر سائیکل نہیں دلاتا۔ یہ بچہ ایسا سمجھتا اپنے باپ کے بارے میں، حالانکہ وہ باپ سارے انسانوں سے زیادہ اسے محبت کرتا اپنے بچے سے۔ تو کیا وہ باپ اپنے بچے کی ہر ضرورت پوری کرے گا؟ نہیں۔
जब एक बाप, एक छोटा सा दिमाग रखने वाला इंसान, जिसका दिमाग एक महदूद दायरे में है, जिसका दिमाग एक लिमिटेड एरिया में है, उससे ज्यादा नहीं है उसका, लिमिटेड दिमाग रखने वाला बाप अपने बच्चे के बारे में जानता है कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है क्या नुकसान है। जो अनलिमिटेड दिमाग रखता हो, जो अनलिमिटेड, अनगिनत, इनफाइनाइट दिमाग रखने वाला हो, जानकारी रखने वाला हो, अल्लाह जिसको कहते हैं, वो अपने बंदे को कभी नुकसान में नहीं देखना चाहता। वो हमेशा चाहता है मेरा बंदा फायदे में रहे, मेरा बंदा फायदे में रहे। उस इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह ने जरूरत पड़ने पर एक नबी भेजा। कौम नहीं मानी तो अल्लाह ने 2 नबी भेजा, नहीं मानी तो 3 नबी भेजा, नहीं मानी तो 4 नबी भेजा। यानी नबियों का सिलसिला चालू कर दिया कि मेरा वो बंदा जहन्नम की आग में न जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बंदा अपने हक घर में रहे तो अल्लाह कहता है तुम जानो तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा काम है। तो अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। तो ये सारे जो वली लोग हैं, ये जो सारे सहाबा हैं, ये जो नबी हैं, ये सब जानते थे कि जितनी दुनिया के अंदर तब्दीलियां होती हैं, ये सारी तब्दीलियां इंसान नहीं करता है, ये सारी तब्दीलियां अल्लाह की तरफ से होती हैं। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। पिछले जुमा में मैंने एक वाकया सुनाया था, बहुत सारे लोग इसमें थे, बहुत सारे नहीं थे, कि एक बादशाह की उंगली कट जाती है, बादशाह की उंगली कट जाती है, तो अपने वजीर से कहता है कि देखो वजीर मेरी उंगली कट गई। तो वजीर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है बादशाह सलामत की आपकी सिर्फ उंगली कटी है। ये बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आता है और कहता है कि नालायक, तू जो है मेरी उंगली कटी हुई है और तू ये कहता है कि अल्लाह का शुक्र है सिर्फ उंगली कटी है। अरे मेरे बारे में अफसोस करता, मेरे बारे में कुछ ऐसे कलिमात कहता ताकि मेरे दिल को खुशी हो कि तू मेरे घर में शरीक है, और तू कहता है कि जो अल्लाह का शुक्र है उंगली कटी है। बादशाह को गुस्सा आता है और कहता है कि इस वजीर को जेल के अंदर डालो। वजीर को जेल में ले जाते हैं, बादशाह के सामने वजीर कहता अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे जेल में डाला। जेल में चला जाता है वजीर। कहते हैं कुछ दिन गुजरते हैं, बादशाह शिकार खेलने के लिए निकलता है, किसी शिकार का पीछा करते हुए ऐसी जगह पर चला जाता है, जंगल में चला जाता है जहां पर उसको रास्ता नहीं मिलता, भटक जाता है। जंगल के रहने वाले आदिमानव जिसको कहते हैं, जंगल के रहने वाले जो इंसान होते हैं, ये आम इंसानों से थोड़ा उनकी जिंदगी हटके होती है। वो पकड़ लेते हैं उसको जंगल में और ले जाते हैं अपने बादशाह के पास। ये जंगल का जो आदिमानव का बादशाह था उसके पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो ये इंसान पकड़ के हम लाए हैं। ये कहता है मैं फला मुल्क का बादशाह हूँ। उसका जो सरदार होता है आदिमानव का, वो कहता है तू अपने मुल्क का बादशाह है, मैं अपनी शहरी का बादशाह हूँ, अब तेरी नहीं चलेगी मेरी चलेगी। वो लोग बोलते हैं अब क्या किया जाए इसके साथ? बादशाह बोलता है इसकी कुर्बानी दो, आज कुर्बानी का दिन है, इसकी कुर्बानी दो। इसकी, इस बादशाह की, सरदार बोलता है बादशाह की कुर्बानी दो, लेकिन कुर्बानी देने से पहले चेक कर लो कि इसके अंदर कोई ऐब ना हो, इसके अंदर कोई ऐब ना हो। हम जो कुर्बानी देते हैं अपने जानवर की, उसको देखते हैं कहीं पैर ना टूटा हो, सर ना फूटा हो, आंख ना उसकी आंख में कोई चोट ना हो, कान ना कटा हो, दांत ना टूटे हो, सारी चीज देखते हैं अपने जानवर, यानी कोई ऐब ना हो। तो कहते हैं जब उसकी चेकिंग होती है तो उसकी उंगली कटी हुई रहती है और एक निशान बना रहता है उंगली में। वो लोग आते हैं कहते हैं बादशाह सलामत, सब जगह ठीक ठाक है, लेकिन उंगली इसकी कटी हुई है, उसमें निशान है। बादशाह कहता है उसका जो जंगल के रहने वाले जो इंसान है, आदिमानव है, उसका सरदार, उसका बादशाह कहता है इसको छोड़ दो, भगा दो, क्योंकि ऐब वाला इंसान हम कुर्बानी नहीं देंगे। इसको कहते हैं जब छोड़ता है बादशाह को, वो लोग छोड़ते हैं तो इतनी स्पीड से अपने मुल्क की तरफ भागता है, यानी उसके भागने की स्पीड कहीं ज्यादा होकर जान बचती है। पहुंचते ही अपने दरबार में सबसे पहले कहता है वजीर को बुलाओ। किसको बुलाओ? वजीर को बुलाओ। वजीर को बुलाते हैं। वजीर को बुलाने के बाद में सबसे पहले वजीर को आते ही कहता है मेरे भाई मुझे एक बात बता दे। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं तुझे जेल में डाल रहा था, जब मैं तुझे जेल में डाल रहा था तो तूने ये कहा था अल्लाह का शुक्र है मुझे जेल में डाल रहे हैं। ये तो जो शुक्र अदा किया था इसके पीछे की क्या कहानी मुझे समझा दे। मुझे पहली चीज तो समझ में आ गई, पहला जो तूने शुक्र अदा किया था वो मुझे समझ में आ गया कि तूने शुक्र अदा इसलिए किया था कि मेरी उंगली कटी थी। अल्लाह की इसमें कुछ पीछे मसलहत है, हम नहीं जानते थे, हमको गुस्सा होगा तुझे जेल में डाले, लेकिन ये मुझे करना कटी होती तो मैं तेरे सामने दोबारा ना आता, अब तक मेरी बड़ी कर चुकी होती थी, मैं कुर्बान हो चुका होता था। ये उंगली काटने की वजह यह थी कि अल्लाह को मुझे बचाना था।
अल्लाह को मुझे बचाना था, ये उंगली एक जरिया बन गई मेरी जान बचने का, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन तू जो अंदर तुझे भेज रहा था, तू भी कब भी शुक्रिया अदा किया था अल्लाह का, उसके पीछे की क्या हिकमत है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप जहां भी जाते थे मुझे लेके जाते थे, अगर मैं भी आपके साथ जाता था तो मेरा तो कुछ भी नहीं करता था, मेरी बलि खड़ी होती थी। इसीलिए अल्लाह ने मुझे जेल के अंदर भेज दिया और आपको वहां पे भेज दिया। आप भी बच गए, मैं भी बच गया। तो अल्लाह पाक अगर बंदे को बीमारी देता है तो बज़ाहिर हम परेशान होते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी मुझे दे रहा है, वही एक अल्लाह को मिला हो क्या? ऐसा नहीं सोचना। उसके पीछे की हिकमत कितनी है ये हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अल्लाह ने हमारे ऊपर इतना करम किया है कि हम अगर अल्लाह की कुछ ही बातों पे सही से अमल कर लें तो अल्लाह हमको अपना वली बना दे। हमारे ऊपर कितना एहसान अल्लाह किया, आपको मालूम है? हम जो चाहते हैं अच्छी बुरी चीजें खा लेते हैं, पी लेते हैं, जितनी भी चीजें मिलती हैं हमको आप नहीं देखते हैं, ये गटर का पानी है क्या, पेशाब है क्या, कोई गंदी चीज है क्या, पाक चीज है, जो मिलता है हम ले लेते हैं। हमको बस अच्छा लगना चाहिए, हमको बस अच्छा लगना चाहिए। हमने पेशाब इसलिए कहा क्योंकि हजरत इंसान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पेशाब को पीना पसंद करते हैं और कहते हैं कि इससे बीमारी जाती है। अब कहेंगे कौन पेशाब पीता है? लोग दूर जाकर देखो कितने सारे लोग पीते हैं गाय का पेशाब और बोलते हैं कि इसमें बड़ी शिफा है। हालांकि जिसको इस्लाम में कहा हो नापाक, उसमें पाकी कैसे आ सकती है? लेकिन उनकी एक मानना है, सोच है। अल्लाह को मालूम है मेरा बंदा गड़बड़ करेगा, मेरा बंदा गड़बड़ करेगा। हम चाय जब बनाते हैं ना तो चाय को, चाय पत्ती को अलग करने के लिए छलनी इस्तेमाल करते हैं, और जब दुकान में जाते तो कहते हैं इतनी बारीक वाली छलनी दे कि चाय के पत्ती का एक टुकड़ा कि हमारी चाय मिलना है, वरना चाय पीते पीते वो जुबान पे आती है तो उसको थूकना पड़ता है, मजा खराब हो जाता है। पतली अच्छी छलनी दे, यानी एकदम बिल्कुल फिल्टर चाय चाहिए हमको। अल्लाह ने हमारे एक किडनी में, कितने, एक किडनी में 1 बिलियन छलनी रखा है। बिलियन जानते हैं किसको कहते हैं? एक के बाद 2 आता है, फिर एक टाइम आता है 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर खरब आता है, फिर खरब आता है, फिर जाके बिलियन आता है। क्या? एक छलनी नहीं, 1000 छलनी नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 1 बिलियन अल्लाह ने एक किडनी के अंदर छलनी रखी है। हम जो खाते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में चौथे से छन छन के छन छन के छन छन के फिर वो धीरे धीरे जो जरूरत की चीजें होती है जिसम के अंदर जाता है, जो चीजें जरूरत की नहीं होती वो पेशाब से बाहर निकाल देता है। एक किडनी में 1 बिलियन, दोनों किडनी में 2 बिलियन। अल्लाह ने छलनी रखी है। अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। अगर यही छलनी देता तो हम कब के किडनी के पेशेंट हो गए, हमारा किडनी जरूरत मर के जाते थे। अल्लाह ने एहसान किया हमारे ऊपर, अल्लाह ने एहसान किया हमारे ऊपर, लेकिन हम अल्लाह के एहसान को नहीं समझते, अल्लाह की हिकमत को नहीं समझते। हम जो चाहते हैं खा जाते हैं, जो चाहते हैं खा जाते हैं। कहते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी ने शीशा खा लिया, कांच शीशा खा लिया, शीशे का पाउडर चला गया जिस्म के अंदर, या तो वो पेशाब से निकलता है या तो वो टॉयलेट से निकलता है, दूसरा उसका तरीका जल्दी निकलने का नहीं है उस शीशे का। तो कहते हैं जब बुखार आता है इंसान को, बुखार जो पसीना निकलता है, उस पसीने के अंदर से शीशा निकल के बाहर चला जाता है। अब आप बताइए, जिस्म की इतनी बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो इंसान के लिए, अगर वो जिस्म में रहे तो कैंसर बने, और अल्लाह उसको बुखार के जरिए से निकाल देता है। अब बताओ, बुखार अल्लाह की तरफ से नेमत है क्या बीमारी है? जहमत बनकर आता है क्या रहमत बनकर आता है? बताइए। बुखार अगर ना आया, कि कहता मुझे बुखार आ गया यार, मैं बहुत परेशान हूं, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे हमारी कितनी सारी बीमारियां खत्म हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि मुझे फला चीज सामने आ गई साहब, मैं वो उसकी वजह से मैं फला काम नहीं कर पाया, अगर मैं जाता तो मर जाता था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्लान किया था। यानी एक आदमी सफर पे जाना चाहता है, टूर पे जाना चाहता है, लेकिन उसका कुछ घरेलू मसला उसके सामने आ गया, उसको कोई बीमारी लग गई और कुछ हो गया, उसकी वजह से वो नहीं जा पाया। लेकिन उसके साथ जो लोग गए थे, आगे चलकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे मर गए उसमें। ये कहता है मैं भी जाने वाला था, लेकिन मेरे सामने ये चीज आगे की वजह से मैं रुक गया। यानी वो तकलीफ जो उसके सामने उस वक्त के लिए आई, वो रहमत बनकर आई, ना कि उसके लिए जहमत बन गई। लेकिन जब तक ये सामने वाली चीज को नहीं देखा था, समझता था मेरे लिए जहमत है, लेकिन जब वो नतीजा उसके सामने निकल गया तो कहता नहीं, ये चीज मेरे लिए रहमत थी। मेरे मुहतरम भाई दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है मैं दिनों को तुम्हारे बीच में जो फेरता रहता हूं ना, इसमें ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है। हम नहीं जानते हैं कि सर्दी के मौसम में अल्लाह हमसे क्या चाहता है, गर्मी के मौसम में अल्लाह हमसे क्या चाहता है। ये सब ईमान वाले के लिए इम्तिहान है
और वो कैसा इम्तिहान है? वो ऐसा इम्तिहान है कि मेरा बंदा सर्दी के मौसम के हिसाब से मेरी इबादत कितनी करता है, गर्मी के हिसाब से मेरी इबादत कितनी करता है। बीमारी जो मैं देता हूँ इसको, देखिए बीमारी मिलने से दो बड़े फायदे, बीमारी मिलने से दो बड़े फायदे। एक बड़ा फायदा, जब हम बीमारी हमको लगी किसी चीज की, हम उसका इलाज करें। अल्लाह ने कहा तुम अपनी सेहत की देख रेख करो, सेहत तुम्हारे लिए एक नेमत है, एक अमानत है। अल्लाह ने हमको जिस्म दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, अल्लाह की एक अमानत है। अल्लाह कहता है इस अमानत की खयानत ना करो, इसका सही हक अदा करो। अगर हम बीमार है तो उसका सही इलाज करें, ये बड़ी अमानत अल्लाह खुश होता है। यानी कि हम अपने ऊपर पैसा खर्चा करके अपनी सेहत को अगर बना रहे हैं तो इसमें अल्लाह हमको नेकी देता है। दूसरे, उस तकलीफ को जो हम बर्दाश्त करते हैं, जो पैसा हम खर्चा करते हैं तो दिन में तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाके 100 रुपए देते हैं ना, बीमारी तो सही होती है, अंदर से खुशी होती है, लेकिन 100 रुपए जेब से डाटा तो अंदर से तकलीफ होती है। कोई भी इंसान लेते टाइम को तकलीफ नहीं होती, देते टाइम में तकलीफ होती है, लेकिन मजबूरी उसको देना है। तो ये तकलीफ होती है लेने और देने में, और तकलीफ को बर्दाश्त करने में, आराम होने तक अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरे बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। क्या करता हूँ? तेरे बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ, तेरे दर्जात को बुलंद कर देता हूँ। पता चला बीमारी भी अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अब हमें क्या करना है? जैसे भी हालात हमारे ऊपर गुजरे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हाँ, कुछ लोगों को अलग बीमारी ऐसी होती है कि आदमी बेजार हो जाता है, नहीं आराम होता है, बेजार हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको परेशानी ऐसी दूसरी शक्ल में आती है कि वो बेजार हो जाता है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ये परेशानी भी तेरे लिए, तेरी नजर में एक नेमत है मेरे लिए, ये खुशी भी तेरी नजर में ये नेमत है मेरे लिए, लेकिन मैं इस परेशानी वाली नेमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इस बीमारी वाली नेमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, तो इस नेमत को हटाकर खुशी वाली नेमत दे दे, इस बीमारी वाली नेमत को हटाकर सेहत वाली नेमत दे दे। जब इस तरीके से अल्लाह से करीब है तो हमारा अल्लाह ऐसा है, इतना प्यारा है कि हमारी हर एक चीज को सुनता है और इंशाअल्लाह हमारी जरूरतों को पूरी करेगा, और बहुत अच्छे से पूरी करेगा, और किसी से ना करेगा। हम इंसान से कहेंगे तो सबसे कहेगा, अल्लाह से कहेंगे तो किसी से ना कहेगा, करेंगे इंशाअल्लाह।